الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد بہت سے جھوٹے دعوے دار اٹھیں گے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور امت کو گمراہ کریں گے۔ تو ختم نبوت ہم سب کا یقین اور مضبوط عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو ایسے جتنے جھوٹے دعوے دار اٹھے اللہ رب العزت نے ان سب کو نشان عبرت بنا دیا۔ اسلام میں ایک جنگ ہوئی ہے، اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ہے جسے جنگ یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ یمامہ ایون قرآن دنیا میں سب سے زیادہ ریڈنگ کی جانے والی بکس آج ایک کمپلیٹ بکس کی شکل میں موجود ہے، اس کا کریڈٹ بھی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد عرب میں بہت سے بغاوتیں شروع ہوئی، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جن میں سب سے طاقتور باغی مسیلمہ کذاب تھا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور سب کی طرف فوج کو روانہ کیا۔ تمام فوج نے سارے باغیوں سے نمٹنے کے بعد آخر میں جنگ یمامہ کی طرف روانہ ہوئی، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں 13,000 کا لشکر مسیلمہ کذاب کو خاتمے کے لیے نکلا۔ آخری شخص کون تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب نجد یعنی عرب کے ایسٹرن سعودی عربیہ سے اس کا تعلق تھا۔ رومن ایمپائر کے شہر دماسکو سے تعلیم ایجوکیشن حاصل کر کے وہ عرب میں آیا۔ وہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قبیلہ بنو حنیفہ، آج بھی عبدالعزیز سے لے کر سلمان تک یہ سارے بادشاہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلے بنو حنیف سے۔ قبیلے بنو حنیفہ کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، تو مسیلمہ کذاب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ مجھے نبوت میں شامل کیا جائے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اسلامی ریاست جو مدینے سے نکلی تھی اور کافی حد تک اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھی، ایک سپر پاور طاقت بن چکی تھی، تو اس نے کہا، قبیلے بنو حنیف کے لوگوں نے بھی کہا کہ کیوں نہ ہم وہ شامل ہو جائے جو مضبوط اور ایک طاقتور ریاست بن چکی ہے۔ مسیلمہ کذاب نے خط میں کہا کہ مجھے میں آپ کی نبوت میں شامل کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی اٹھا کر کہا کہ یہ ٹہنی بھی میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا اور لوگوں کے اندر جھوٹ کو پروموٹ کیا اور نئی نئی چیزیں نکالی، مثلا شراب کو حلال قرار دیا، زنا کو حلال قرار دیا، اور اس کے علاوہ نکاح بغیر گواہوں کے جائز اور بتوں کی عبادت کو پروموٹ کیا۔ یہ ساری چیزیں اس نے ایجاد کر دی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو 13,000 صحابہ کا لشکر نکلا ہے کراش کرتے ہوئے، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 صحابہ حفاظ کرام تھے۔ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ جنگ جو تھی جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا، ختم نبوت سے تھا، اور فیوچر میں ایک بہت اہم چیز سے اس کا تعلق تھا، ختم نبوت سے اس جنگ کا تعلق تھا۔ تو صحابہ نے اتنی بڑی تعداد والے لشکر کو زمین بوس کر دیا۔ تو اس کے بعد بہت سے جھوٹے اٹھے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔